بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن میرے تایا کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ذہین اور خوبرو تھا۔ ابو کی خواہش تھی کہ میری شادی احسن سے ہو۔ انہوں نے اپنی اس آرزو کا ذکر تایا سے کیا تو میری بھی یہی آرزو ہے، تایا نے جواب دیا۔ میں اول دن سے ہی احسن کو پسند کرتی تھی۔ ہمارا بچپن ایک ہی گھر میں گزرا تھا۔ وہ اچھی عادات کا مالک تھا۔ امی جان کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ یوں یہ رشتہ ایک دن میں طے ہو گیا۔ ہم سب بہت خوش تھے، خاص طور پر میں۔ میری تو دلی مراد بھر آئی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ احسن کے چہرے پر خوشی کی وہ جھلک نہ تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ تبھی تائی کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے شوہر سے کہا، ہمارا بیٹا بجھا سا ہے، جبکہ وہ زرینہ کو پسند بھی کرتا ہے۔ لڑکوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، ہر چمکتی دمکتی شے پر ریجھ جاتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں اسے منا لوں گا۔ اس کی کیا مجال کہ میرے فیصلے سے روگردانی کرے، تایا جان نے جواب دیا۔ بات ٹھیک تھی، کسی کی مجال تھی کہ تایا جان کے حکم کو ٹال سکے۔ یہ بات احسن کو بھی اچھی طرح معلوم تھی، تبھی مجھ سے ناطہ طے ہوا تھا۔ ہمارا گھر اب ان سے علیحدہ ہو چکا تھا، لہٰذا میرا سامنا نہ ہوتا تھا۔ بس اڑتی اڑتی خبر تھی۔ چھوٹی بہن نے بتایا کہ تایا کے گھر والے کچھ فکر مند ہیں، کیونکہ احسن تم سے رشتہ ہونے پر خوش نظر نہیں آ رہا۔ مجھے نہیں معلوم کیا معاملہ تھا، بڑوں کے روبرو کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ بہرحال 1 مہینے کے اندر اندر میری احسن سے شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر ان کے گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی، پھولے نہ سما رہی تھی، لیکن سہاگ رات کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میرے دولہا کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہ تھی جو زندگی کی سب سے اہم شب ان کے لبوں پر ہونی چاہیے تھی۔ میں نے پوچھا بھی کہ کیا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، وہم نہ کرو۔ انہوں نے بات ٹال دی، لیکن جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے اور ذہن کہیں اور۔ آخر اس معاملے کا سرا مل گیا۔ ایک رشتہ دار لڑکی نے بتایا کہ احسن ایک لڑکی کو چاہتے ہیں، شبانہ نام کی لڑکی ہے، وہ ان کی کلاس فیلو ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں دھماکہ سا ہوا، جہاں کھڑی تھی کھڑی رہ گئی۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اس لڑکی نے مجھے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور سمجھانے لگی کہ خود کو سنبھالو۔ میں نے تو تمہارے بھلے کو بتایا تاکہ تم آگاہ رہو اور اپنے شوہر کو ادھر ادھر نہ ہونے دو۔ وہ لڑکی میری نوخیز خوشیوں پر بم گرا کر چلی گئی۔ میں ازحد پریشان تھی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جانے کیا مصلحت تھی جو احسن نے اپنی پسند سے اپنی والدہ کو بھی آگاہ نہ کیا۔ ایک روز میں نے ان کو فون پر کسی لڑکی سے باتیں کرتے سن لیا۔ وہ کہہ رہے تھے، یقین کرو میں تم سے بہت جلد شادی کر لوں گا۔ یہ شادی میں نے والدین کے دباؤ میں کی ہے، پھر ہم دونوں بیرون ملک چلے جائیں گے اور خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ اس قدر واضح باتیں سن کر میں کیوں کر خاموش رہ سکتی تھی، اور اب وہ حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا سکتے تھے۔ میں نے بھائی جان کو بتایا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ حالات معلوم کر کے تم کو بتاؤں گا۔ ابھی خاموش رہو۔ بھائی جان نے کھوج لگایا۔ بات درست تھی، واقعی احسن کسی حسینہ کے چکر میں تھے اور شادی کے عہد و پیماں باندھ رہے تھے۔ امی ابو کو حقیقت کا پتہ چلا تو انہوں نے احسن کو بلا کر سمجھایا۔ ان کی جھوٹی قسمیں اس نے کھائی اور ٹال دیا۔ وہ بیچارے الٹا مجھے سمجھانے لگے کہ تم کسی کی باتوں پر کان نہ دھرو، بس خاموشی اور حسن سلوک سے اپنے شوہر کے ساتھ نبھا کرتی رہو۔ کبھی کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا بھی تو ہم دیکھ لیں گے۔ انہی دنوں میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی کی پیدائش پر میرے جیون ساتھی نے خوشی کا اظہار نہ کیا بلکہ گھر آنا کم کر دیا۔ اب وہ اپنا سارا وقت باہر گزارتے، رات گئے گھر آ کر سو جاتے، مجھ سے کلام کرنے کی نوبت نہ آتی۔ شوہر کی بے رخی سے گھل گھل کر میں آدھی رہ گئی تھی، مگر میکے والوں سے اس کی شکایت نہ کرتی۔ احسن سے میں محبت کرتی تھی، ہر حال میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران میرا جیون ساتھی دن بدن مجھ سے دور ہوتا گیا۔ مجھ کو یہ غم دیمک کی طرح چاٹنے لگا اور میں بیمار رہنے لگی۔ میرے دوسری بیٹی ہو گئی جس کا نام شگفتہ رکھا۔ اس کا چہرہ اس قدر شگفتہ تھا کہ میں اسے دیکھ کر کچھ دیر اپنا غم بھول جاتی۔ شوہر کی بے اتنائی
بڑھتی گئی اور میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی، کھانا پینا چھوٹ گیا۔ تایا اور تائی میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن جس تن لاگے وہی جانے۔ محض طفل تسلیوں سے تو اجڑے گھر آباد نہیں ہوتے۔ والدین نے میری ایسی حالت دیکھی تو بچیوں سمیت گھر لے آئے۔ میکے آئے 6 ماہ گزرے تھے، ایک بار بھی احسن بچیوں سے اور مجھ سے ملنے نہ آئے۔ مجبور ہو کر ابو داماد کے پاس گئے، تب اس نے کہا آپ کی بیٹی کی صحت ٹھیک نہیں ہے، جب تک صحیح نہیں ہوتی اسے آپ اپنے پاس رکھیں، میں بیوی اور بچیوں کا خرچہ ہر ماہ باقاعدگی سے بھجواتا رہوں گا۔ بھتیجے کی بات سن کر ابو اپنا سا منہ لے کر آ گئے۔ انہی دنوں احسن نے شبانہ نامی لڑکی سے دوسری شادی کر لی اور صرف اپنی بہن کو بتایا، جس نے والدین کو اس رات سے آگاہ کر دیا۔ تایا اور تائی کچھ نہ کر سکے، بیٹے نے من مانی کر لی۔ وہ چپکے بیرون ملک جانے کی تیاریوں میں لگا رہا، آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جانے سے پہلے مجھے ایک بار فون کیا کہ میں کینیڈا جا رہا ہوں، وہاں قدم جما لوں تو تم کو بلا لوں گا۔ وہ کینیڈا نہیں بلکہ انگلینڈ گیا تھا اپنی دوسری بیوی کو لے کر، جس کے والدین عرصہ دراز سے وہاں مقیم تھے اور یہ لوگ وہاں کے نیشنل تھے۔ احسن کے جانے کے بعد تایا اور تائی آ گئے اور کہا کہ ہم ہر ماہ خرچہ باقاعدگی سے دیتے رہیں گے، اب یہ بہو کی مرضی کہ ہمارے ساتھ رہے یا میکے میں رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دراصل میرے ساس سسر بیٹے کی غیر موجودگی میں پوتیوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ میں ان کا مقصد سمجھ گئی اور میکے میں رہنے کو ترجیح دی۔ وہ بھی دوبارہ لینے نہیں آئے۔ 5 سال بیت گئے۔ میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ملازمت کر لی اور بچیاں بھی اسکول جانے لگی۔ احسن نے مجھ سے رابطہ ناتا ختم کر لیا۔ تایا تائی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، مگر میرے دل میں اپنے شوہر کی یاد رہتی۔ دن رات انتظار کی کیفیت اور اذیت میں گزرتے۔ ایک آس ضرور تھی کہ کیا پتہ کبھی اچانک لوٹ کر آ جائیں، مجھے اور اپنی بچیوں کو گلے سے لگا لیں۔ بس اسی آس پر جی رہی تھی۔ ایک روز یہ آس بھی ٹوٹ گئی جب ایک رجسٹری موصول ہوئی جس میں طلاق نامہ تھا۔ اس کے بعد میرا ہر رشتہ اس بے وفا شخص سے ختم ہو گیا۔ دکھ یہ تھا کہ احسن نے پاکستان آ کر مجھے طلاق نامہ بھجوایا تھا، وہ بچیوں سے بھی ملنے نہیں آیا۔ یہ صدمہ میرے لیے جان کا تھا۔ کیا کر سکتی تھی؟ جب مرد عورت کو بسانے پر آمادہ نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس امر پر مجبور نہیں کر سکتی۔ میں صدمے سے شدید بیمار ہو گئی، کافی دن ہسپتال میں داخل رہی۔ رفتہ رفتہ حالات نے رخ بدلا، اپنی بچیوں کی خاطر زندہ رہنا تھا۔ دوبارہ ملازمت پر جانے لگی۔ ایک روز امی کا ایک کزن انگلینڈ سے آیا، اس نے بتایا کہ وہاں میری ملاقات احسن سے اتفاقاً ہوئی تھی۔ اس نے شبانہ نامی عورت کے ساتھ شادی کر کے لندن میں سکونت اختیار کر لی ہے، اس کی 2 بیٹیاں بھی ہو چکی ہیں۔ اب صدمہ سہنے کے سوا باقی کیا رہ گیا تھا میرے لیے؟ میں جیتے جی مر چکی تھی۔ طلاق کے بعد بھی اس کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ دکھ بڑھ جاتا تھا مگر سوچوں پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ انسان چاہے بھی تو ماضی کی یادوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ 20 برس بعد اس کی بیوی نے نہ جانے کس وجہ سے طلاق لے لی۔ بچیاں بھی احسن کو مل گئیں۔ وہ پاکستان واپس آ گیا کیونکہ بچیاں بڑی ہو گئی تھی۔ پاکستان آ کر احسن کو یکدم میری ضرورت محسوس ہوئی۔ تایا تائی امی اور ابو سب وفات پا چکے تھے۔ بچیوں کی ذمہ داریاں بہت تھیں۔ وہ میری بیٹیوں شائستہ اور شگفتہ سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے، اب بچیاں تم سے ملنا نہیں چاہتی، بس طلاق کے بعد سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اب تمہارا میرا ملنا ناممکن ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے ذکر کیا کہ تمہارا باپ 20 برس بعد انگلینڈ سے لوٹ آیا ہے اور تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اگر تم لوگ اس سے ملنا چاہو تو مل سکتی ہو۔ ہرگز نہیں امی، انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم اب ان سے قطعی نہیں ملیں گے، وہ ہمارے لیے مر چکے ہیں۔ چند دن بعد دوبارہ اس کا فون آ گیا۔ ایک بار چند لمحوں کے لیے وہ آنا چاہتا ہے، صرف ایک نظر اپنی بیٹیوں کو دیکھنے کا آرزومند ہے۔ میرے لیے یہ کڑا امتحان تھا، ایک آزمائش تھی۔ ایک باپ جو 20 برس قبل اپنی اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ گیا تھا، اب ان سے ملنے کی التجائیں کر رہا تھا۔ وہ میرا تایا زاد بھی تھا، میں نے اس سے سچے دل سے پیار کیا تھا، لہٰذا بچیوں کو سمجھایا کہ تم لوگ والد کی التجا کو یوں مت ٹھکراؤ، ان سے چند لمحوں کے لیے مل لو۔
اس میں کوئی حرج نہیں، تمہارا باپ شفقت فطری سے مجبور ہے، تبھی اتنی التجائیں کر رہا ہے۔ بچیوں کے دل میں باپ کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ جب ہم کو ان کی ضرورت تھی تو وہ چھوڑ کر چلے گئے، کبھی خبر نہ لی۔ ہمارا بچپن باپ کی شفقت کو ترستا رہا اور ہم کبھی ان سے نہیں ملیں گے۔ لڑکیوں کے انکار سے مجبور تھی۔ ادھر احسن کے فون پر فون آ رہے تھے، سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں۔ میں نے فون تار ہی نکال لیا کہ نہ رہے گا فون اور نہ بجے گی گھنٹی۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے احسن کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ایک لمحے کو آنکھوں پر یقین نہ آئے، یہ شخص جو میرے دروازے پر کھڑا ہے، یہ وہی احسن ہے جو کبھی میرا شوہر تھا۔ بچیاں کالج گئی ہوئی تھی، میں نے اس دن چھٹی کی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ خدا را مجھے میری بچیوں سے ملوا دو، میں تمام عمر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں آئندہ اپنی بچیوں ہنا اور ہما کو لے کر اپنے ساتھ آؤں گا جو دوسری بیوی سے تھیں، اور یہ بھی آفر کی کہ اگر شائستہ اور شگفتہ اپنی ان بہنوں کو قبول کر لیں تو میں آدھی جائیداد تمہاری بیٹیوں کو دے دوں گا اور ان کی شادیوں کا سارا خرچ بھی اٹھاؤں گا۔ میں نے بچیوں کو ان کے باپ کا پیغام پہنچا دیا۔ ان کا دل پھر بھی موم نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لالچ نہ دیں، ہم ایسے باپ سے نہیں ملیں گے جس نے بچپن میں ہمیں جلتی دھوپ میں چھوڑا، کبھی ہماری انگلی نہیں پکڑی۔ اب کیوں اچانک ان کے دل میں ہماری محبت جاگ اٹھی ہے؟ بیٹیوں کو قائل نہ کر سکی تو میں خاموش ہو گئی۔ اتوار کا دن تھا، چھٹی تھی، شائستہ اور شگفتہ گھر پر تھیں۔ اچانک دستک ہوئی، شگفتہ نے جا کر دیکھا، سامنے ایک شخص اور دو نوجوان خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھی۔ شگفتہ ان کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ پلٹی کہ مجھے بتائے کچھ لوگ آئے ہیں۔ احسن اپنی بیٹیوں سمیت اندر چلا آیا۔ لڑکیاں آتے ہی ممی کہہ کر مجھ سے لپٹ گئیں، پھر وہ میری بیٹیوں سے از خود گلے ملنے لگیں۔ وہ اتنی پیاری اور پرکشش تھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کو نہ جھٹک سکا۔ وہ گھر کے اندر آ چکی تھی، ہم سب جان چکے تھے کہ یہ مہمان کون لوگ ہیں۔ شگفتہ نے ناراض دل کے باوجود ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خود ہی گھل مل کر باتیں کرنے لگی۔ عجب منظر تھا، کوئی کسی سے ملنا چاہے نہ چاہے لیکن خون کی کشش نے رنگ دکھایا، کوئی کسی کو دھتکار نہ سکا۔ میں نے احسن کے چہرے پر نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ شائستہ اور شگفتہ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے تر تھیں۔ لندن سے آئی دونوں سوتیلی بہنیں بہت سمجھدار تھیں، انہوں نے بہنوں کو پکڑ کر اپنے باپ سے گلے ملنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پانچوں خون کے رشتے آپس میں گھل مل گئے، لیکن میں اجنبی تھی کیونکہ مجھے احسن طلاق دے چکے تھے۔ میری زندگی کی یہ سب سے بڑی غلطی ہے، کاش میں تمہیں طلاق نہ دیتا، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے اور گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ یہ میری دونوں بچیاں تمہارے پاس رہیں گی اس وقت تک جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی۔ میں اپنی ان چاروں بچیوں کی شادی کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ یہ کہہ کر احسن چلے گئے۔ میں بے بسی سے ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ یہ اپنی اولاد کو ایک جگہ پہ رکھنے کی ایک چال تھی۔ جب چاروں بہنیں مل گئیں تو انہوں نے از خود ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری بیٹیاں بھی سوتیلی بہنوں کے ہمراہ باپ کے گھر میں چلی گئیں۔ وہ ایک شاندار کوٹھی میں رہائش پذیر ہو گئیں۔ اب وقتاً فوقتاً مجھ سے ملنے آتی۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ چاروں لڑکیوں کی خاطر مجھے پھر ان کے باپ کی کوٹھی میں منتقل ہونا پڑا۔ وہ خود دوسرے کسی گھر میں رہنے لگے، روز آتے اور بچیوں سے مل کر چلے جاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چاروں بچیوں کی شادیاں ہو گئیں اور وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ ان کی خاطر میں نے قربانی دی، لیکن میں اور احسن پھر کبھی ایک نہ ہو سکے کیونکہ طلاق کے کاغذات ہمارے بیچ ایک کبھی نہ گرنے والی دیوار بن چکے تھے۔ احسن جب تک زندہ رہے اپنے اس فعل پر پچھتاتے رہے۔ وہ مجھ سے دوبارہ نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن میں حلالہ پر آمادہ نہ ہو سکی۔ مجھ سے اب احسن کے لیے دوری ایک سزا بن چکی تھی۔